حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. میرے آقا کملی والے دے در جھک دی کل خدائی ہے. میرے آقا کملی والے دے در جھک دی کل خدائی ہے. ہوئی نور ظہور محمد دی دو جگ دے وچ روشنائی ہے. ہوئی نور ظہور محمد دی دو جگ دے وچ روشنائی ہے. میرے آقا کملی والے دے در جھک دی کل خدائی. او دوست یار غفاری ان دی دو جگ تے سرداری. او دوست یار غفاری ان دی دو جگ تے سرداری. جاگے بھاگ اساں مسکیناں دے رحمت محبوب لٹائی. میرے آقا کملی والے دے در جھک دی کل خدائی. آیا امت دا رکھوالا ہویا ہر جان نور اجالا. آیا امت دا رکھوالا ہویا ہر جان نور اجالا. ساڈی پاک محمد سرور نے ستی قسمت آن جگائی. ساڈی پاک محمد سرور نے ستی قسمت آن جگائی. میرے آقا کملی والے دے در جھک دی کل خدائی. ہر رنگ وچ راز نیارا ہر طرف او یار پیارا. ہر رنگ وچ راز نیارا ہر طرف او یار پیارا. سرکار مدینے والے نے دو جگ دی جھوک
جھکدی کل خدائی جنہاں نال ماہی اکھی لائیاں نے انہاں شوخیاں سب بھولائیاں نے جنہاں نال ماہی اکھی لائیاں نے انہاں شوخیاں سب بھولائیاں نے کیویں ہون حنیف نہ دیوانے جنہاں اکھ عربی سنگ لائیے کیویں ہون حنیف نہ دیوانے جنہاں اکھ عربی سنگ لائیے میرے آقا کملی والے دے در جھکدی کل خدائی ہوئی نور ظہور محمد دی دو جگ دے وچ روشنائی میرے آقا کملی والے دے در جھکدی کل خدائی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم آج کا جمعۃ المبارک جو آج یہاں دیار پاک و ہند میں 7 ذی الحج ہے جبکہ حرم مقدس میں 9 ذی الحج یعنی حج اکبر ہو رہا ہے آج ہی جمعہ ہے اور آج ہی سرزمین حرم میں حج اکبر ہے اس دن کو حج اکبر کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تھا اس دن بھی جمعے کا دن تھا حج بھی تھا اور جمعہ بھی تھا حج اور جمعہ اکٹھے تھے تو جب بھی کبھی ایسا موقع آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حج کی طرح حج جمعے والے دن آ جائے تو یہ جو مناسبت حج نبوی کے ساتھ حجۃ الوداع کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس مناسبت کی وجہ سے اس حج کو حج اکبر کا نام دیا جاتا ہے تو آج بھی حج اکبر ہے پورا شہر مکہ معظمہ اللہ رب العزت کی جلوہ گاہ بنا ہوا ہوتا ہے عرفات مینا اور یہ تمام مقامات مناسک حج جگہ جگہ پر خداوند تعالیٰ کی تجلیات بڑھ رہی ہوتی ہیں اور کیوں نہ ہو کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات اس گھر میں میری روشن کھلی نشانیاں ہیں لیکن آج کی اس گہما گہمی میں آج جب کہ لاکھوں کروڑوں افراد وہاں اکٹھے ہیں اور بیک آواز صدائیں دے رہے ہیں لبیک
अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तो इन तलबिये की आवाज़ों में कुरान हमें तवज्जो दिलाता है कि आज की इस रौनक, आज की इस गहमा गहमी, आज की इस लोगों के हुजूम और इन हुजूम से उठती हुई इन सदाओं में जरा पलट कर उस माजी की तरफ भी देखिए जब एक बच्चा था मासूम बिलखता हुआ और एक उसकी मां थी हजरत हाजिरा। ना कोई यहां इमारत थी, ना कोई यहां आबादी थी, ना कुछ यहां खाने को था, ना ही कोई चश्मा पीने के लिए मौजूद था। चंद खजूरें जो खत्म हो चुकी और चंद घोंट पानी के जो पिए जा चुके। अब नन्ना इस्माइल है, अल्लाह का ज़बी नबी है और अल्लाह के महबूब ने इसी बच्चे की नस्ल से इस सरजमीन दुनिया पर आना है। वो बिलक रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, पीने के लिए कुछ है नहीं, और मां इस तड़पते हुए बच्चे की प्यास को देखकर तलाशे आब के लिए यहीं बच्चे को छोड़ा। जंगल का माहौल, पहाड़ी इलाका, आबादी नहीं है, छोड़ा और खुद पानी की तलाश में निकली। सफा पर चढ़ गई। सफा पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ा, चढ़कर देखा कि कहीं उड़ते हुए परिंदे नजर आ जाएं। मैं समझ लूंगी कि यहां कुछ खाने पीने की चीज है, तभी तो परिंदे उड़ रहे हैं। लेकिन सफा पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक देखा, कहीं उड़ते हुए परिंदे भी नजर नहीं आ रहे, आबो दाना का कोई निशान नहीं मिल रहा। फिर वो इस पहाड़ी से उतरती हैं और मरवा की तरफ चढ़ती हैं। जब पहाड़ी से नीचे उतरी तो जैसे सारा माहौल जो बुलंदी पर नजर आ रहा था, अब वादी में उतरकर वो आंखों से पोशीदा हुआ, उसी तरह अपना बच्चा भी आंखों से पोशीदा हो गया। सो यहां दौड़ी ताकि ये नशेबी इलाका जल्दी क्रॉस हो जाए और जल्दी मैं बुलंदी पर पहुंचकर अपने बेटे की तरफ भी देखती रहूं कि कहीं ये मेरा बेटा मेरी आंखों से ओझल किसी बड़े हादसे का शिकार न हो जाए। तो जब भी वो नशेब में उतरती हैं तो दौड़ती हैं ताकि जल्द बेटे को अपनी आंखों से देखूं, और बुलंदी पर चढ़ती हैं। कभी सरफा की चोटी पे चढ़कर पानी की तलाश, कभी मरवा की चोटी पे चढ़कर पानी की तलाश। तो 7 चक्कर लगाए, सफा से मरवा की तरफ, मरवा से सफा की तरफ, और नशेबी इलाके में दौड़ती। चूंकि बच्चा आंखों से ओझल हो जाता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी बंदी की ये अदा इतनी पसंद आई कि फरमाया ये पहाड़ियां आज तक पहाड़ियां थीं, इनमें कोई खसूसियत ना थी। जैसे पूरी कायनात के पहाड़, उसी तरह ये भी पहाड़ थी, इनमें कोई खसूसियत ना थी। लेकिन ए मेरे इस्माइल की मां, तूने अपने बेटे की मोहब्बत में जो इन पहाड़ियों पर चक्कर लगा दिए हैं, तूने अब मेरे इस्माइल के लिए बेचैन होकर
جو ان پہاڑیوں پر اپنے قدموں کا شرف بخش دیا ان پہاڑیوں کو، تو میں بھی اپنے محبوب پر نازل کرنے والی کتاب میں یہ اعلان کر دوں گا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. آج تک یہ فقط پہاڑیاں تھیں، لیکن آج ہاجرہ کے پاؤں لگنے کے بعد یہ پہاڑیاں ہیں اللہ کی نشانیاں بن چکی ہیں. یہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں داخل ہو چکی ہیں، یہ اللہ کی نشانی بن چکی ہیں. اب قیامت تک آنے والے لوگ جو میرے گھر کا طواف کریں گے انہیں صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف دوڑنا پڑے گا، سعی کرنی پڑے گی، تاکہ میری ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیا رکھا جا سکے. انہوں نے تو یہ چکر لگائے تھے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں. آج حاجی پانی تو تلاش نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس خدا کی بندی کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اس جذبے کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو جذبہ خدا کی محبت کا ان بیٹے اور اس ماں کے دل میں تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تو کہا کہ اے اللہ کے خلیل، لگتا ہے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ایسا کرنے کا. اشارے سے کہا ہاں اللہ کا ہی حکم ہے. فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر خدا ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا. یہ یقین تھا، یہ یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ سے وہ اس بے آب و گیا جنگل اور چٹیل پہاڑوں میں دن گزار رہی تھی، اور آگے نہیں گئی، پیچھے نہیں گئی، دائیں بائیں کوئی جگہ نہیں بدلی. جہاں اللہ کے خلیل چھوڑ گئے وہیں پر ڈیرا لگا لیا کہ یہیں پر رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. پھر جب 7واں چکر تھا تب انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ہیں وہاں پرندے منڈلا رہے ہیں، وہاں پرندے منڈلا رہے ہیں. دوڑ کر واپس آئی کہ آخر معاملہ کیا ہے، میرے بیٹے ننھے معصوم بچے کے سر پر پرندے کیوں منڈلا رہے ہیں. تو جب آئیں تو وہ بے چینی سے رگڑی ہوئی ایڑیاں آب زمزم کے چشمے کو وجود دے چکی تھی. گویا کہ یہ ایک خاموش پیغام تھا کہ اے میری ہاجرہ، تو پانی کی تلاش کے لیے کسی اور جگہ پر جانا چاہتی ہے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں کہ تو پانی کے لیے کہیں اور جائے. قدرت کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ پوری دنیا پانی پینے کے لیے تیرے بچوں کے قدموں کے چشمے پر آئے گی. پوری دنیا پانی کی پینے کے لیے تیرے بچے کے قدموں سے نکلے ہوئے چشمے کی طرف آئے گی. چشمہ پھوٹا ہوا ہے، پانی دوڑ رہا ہے. اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پانی کو روک رہی ہیں اور ساتھ زبان سے کہہ رہی ہیں زم زم، اور رک جا رک جا رک جا رک جا. کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہاجرہ پانی کو نہ کہتی کہ رک جا تو پانی پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، پھر بھی نہ رکتا، کیونکہ یہ پانی کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا کرشمہ تھا. پانی پیا، بچے کو پلایا. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کا چشمہ تو اللہ نے یہیں سے دیا، قدموں سے نکلا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضرت ہاجرہ نے جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے تو تب انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا کے حکم سے تم یہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تو خدا ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. گو پانی نہیں ہے لیکن وہ پلائے گا، گو یہاں کھانے کو کچھ نہیں لیکن وہ کھلائے گا. ضرور وہ ہمیں یہاں پر ہماری زندگی کی ضروریات کو فراہم کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جب خدا پر اتنا بھروسہ تھا تو پھر بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں دوڑی کیوں؟ پھر بھروسہ تھا
توکل تھا تو بیٹھی رہتی. کیا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا؟ کیا اب ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا؟ اور اگر وہ اسی بھروسے پر تھیں تو پھر بچے کو تنہا چھوڑ کر صفا مروہ کی طرف دوڑتی کیوں رہی؟ اصل میں وہ کائنات والوں کو توکل اور خدا پر بھروسے کا صحیح مضمون سمجھانا چاہتی تھی. لوگوں کو بتا دینا چاہتی تھی کہ لوگوں، توکل اور خدا پر بھروسہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ خدا پر بھروسہ وہ ہے جو اللہ والوں نے اپنے کردار سے تمہیں سمجھا دیا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہیں سے قلم اٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں سمجھ لو خدا پر بھروسہ کیا ہے. در توکل می کنی اینکار کن، کسب کن پس تکیہ بر جبار کن. توکل اس بات کا نام ہے کہ جو تم کر سکتے ہو وہ کر گزرو، جتنے وسائل تمہارے ہاتھوں میں ہیں سب استعمال کرو، اور پھر انجام خدا کے سپرد کر دو. پھر انجام، اگر وہ بیٹھی رہتی پانی کا چشمہ تب بھی جاری ہوتا، لیکن وہ بیٹھی نہ رہی. فرمایا ابھی میرے پاس ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ پانی نہیں تو چلو پانی کی تلاش تو کروں. جو بندے کا کام ہے وہ بندہ کرے، اور جب بندے کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی تو وہاں خدا کی قدرت جلوہ نما ہو جائے گی. پانی کی تلاش میں کر سکتی ہوں وہ تو کروں. جیسے ایک اعرابی اونٹنی پر سوار مسجد نبوی پر میں تشریف لائے، حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اونٹنی سے اترا اور اتر کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھوں یا خدا پر بھروسہ کروں؟ توجہ ہے، میں اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھوں یا خدا پر بھروسہ کروں؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنی طاقت کو استعمال کرنا خدا پر بھروسہ کرنے کے منافی ہے. خدا پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کچھ نہ کیا جائے، خود کچھ نہ کیا جائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر توکل زانویں اشتر بند، اونٹنی کا گھٹنا بھی باندھ، اور اونٹنی کا گھٹنا باندھنے کے بعد خدا پر بھروسہ کر. اپنے ذرائع اور وسائل کو کام میں لا اور نتیجہ خدا کے سپرد کر دے. یہی توکل ہے. توکل یہ نہیں کہ خود ہاتھ اٹھا لیے جائیں. جیسے ایک درویش تھا، جنگل میں جا رہا تھا. اس نے جنگل میں ایک لومڑی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پاؤں سب چھل تھے. وہ چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، بیماری کے عالم میں کراہ رہی تھی. اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ خدا جو رب العالمین ہے وہ اسے بھی تو کھلاتا ہے. اب دیکھتے ہیں بھلا اسے کیسے رزق دے پہنچاتا ہے. یہ چل پھر نہیں سکتی، اس کے پاس یہ شکار کر نہیں سکتی، اس کے پاس اس کی خوراک موجود نہیں ہے، ایک قدم نہیں یہ چل سکتی، تو یہ اسے خدا کیسے روزی دے گا؟ وہ ایک غار میں ایک سائیڈ پہ کونے پہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ دیکھوں خدا اسے روزی کیسے دیتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس شیر نے شکار کیا، اپنے شکار کو اٹھا کر وہ اس لومڑی کے قریب بیٹھ کر کھانے لگا، اور جب وہ کھا کر چلا گیا تو جو بچا ہوا تھا وہ اس لومڑی نے کھا لیا. جو بچا ہوا تھا وہ اس لومڑی نے کھا لیا. اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی کہ وہ بندے تو روزی کے لیے، رزق کے لیے، روٹی کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرتا ہے. روٹی رزق تو خدا اس طرح اپنی مخلوق کو پہنچا دیتا ہے، اب تجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو بیٹھ کر اللہ اللہ کرو،
اور روزی کمانا چھوڑ دو. ایک غار میں بیٹھا رہا, اللہ اللہ کرتا رہا تاکہ میں خدا کی عبادت کروں اور خدا خود میرے رزق کا بندوبست کرے. ایک دن گزر گیا, کچھ کھانے کو نہ ملا. دوسرا دن گزر گیا, کچھ کھانے کو نہ ملا. تیسرا دن جب آیا تو اب بھوک کی وجہ سے کانوں میں سنسناہٹ جو ہے وہ سنائی دینے لگی. جب بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوا تو رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگا, مولا لومڑی کو رزق پہنچاتا ہے, مجھے کیوں نہیں دیتا؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی, بندے تو نے لومڑی کا حال دیکھا تھا, شیر کا حال کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے یہ دیکھا کہ جو اپاہج ہو جائیں, جو نہ کھا سکے, انہیں خدا کھلاتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اپنے بندوں کے ذریعے کھلاتا ہے. تو کھانے والا بنا, کھلانے والا کیوں نہیں بنا؟ تو میرے دوست, دراصل یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خدا پر بھروسے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے وسائل کو چھوڑ دیں, بلکہ یہ طاقتیں, یہ ذرائع, یہ اسباب, یہ وسائل, یہ بھی خدا کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. جو خدا نے تمہیں طاقت دی ہے اسے استعمال کرو, جائز ذرائع کو استعمال میں لاؤ, اور جو تم کر سکتے ہو اسے کرو, اور جہاں تمہاری طاقتیں جواب دے جائیں وہاں پھر خدا کے سپرد کر دو. اسی کا نام بھروسہ ہے, اسی کا نام توکل ہے. اسی کا مطلب یہ ہے کہ من یتوکل علی اللہ فحسبہ, جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی اپنی طاقتوں کو استعمال کرو لیکن بھروسہ اپنی طاقتوں پر نہ ہو. کاروبار کرو لیکن بھروسہ اپنے کاروبار پر نہ ہو. اپنے ذرائع کو استعمال کرو لیکن بھروسہ اپنے ذرائع پر نہ ہو. فرق کیا ہوگا؟ جب بھروسہ کرو گے اپنے کاروبار پر پھر جائز بھی کرو گے, ناجائز بھی کرو گے, لیکن جب بھروسہ ہوگا رب کی خالقیت پر, رب کی ربوبیت پر, پھر جائز تو کرو گے, ناجائز نہیں کرو گے. جب ناجائز کرنے کا موقع ہوگا تو وہاں اللہ پر بھروسہ کرو کہ جو کرنے کا کہا ہے وہ کروں گا, جہاں اس کی مخالفت ہے, نافرمانی ہے, وہ نہیں کروں گا. رزق دینے والا اللہ ہے. بولیے, رزق دینے والا اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے صفا مروہ پر سعی کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں اگر توکل کا مفہوم جاننا ہے تو وہ خانوادہ نبوت سے سیکھو, وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے سیکھو کہ اپنی طاقتوں کو استعمال میں لاؤ اور بھروسہ, انجام جو ہے وہ خدا کے سپرد کر دو. انجام خدا کے سپرد کر دو. اللہ رب العزت نے پانی تو پلانا ہی تھا, آب زمزم کا چشمہ جاری تو کرنا ہی تھا, پھر اتنی پیاس کے بعد کیوں؟ اتنی پیاس کے, اتنی پیاس کہ ادھر حضرت ہاجرہ کے لب خشک ہیں, ادھر ننھا اسماعیل بلک رہا ہے. اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کی یہ حالت کہ وہ اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکے. اتنی اذیت, اتنی تکلیف, اتنی بھوک پیاس کی شدت کے بعد پانی کا چشمہ جاری کیا. مولا پہلے ہی پانی کا چشمہ جاری کر دے, اتنا تڑپانے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا کی قدرت آواز دیتی ہے کہ حضرت ہاجرہ کی اس بے چینی کو اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے چین نہ ہوتی, اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے پانی, بچے کے پانی کا انتظام کرنے کے لیے بےتاب نہ ہوتی اور بےتاب ہو کر وہ صفا مروہ پر چکر نہ لگاتی تو قیامت تک کے لیے ان کی یادگار کیسے زندہ رہتی؟ ارے آسانی میں دن گزارنے والوں, دنیا آسانیوں میں پلنے والوں کو یاد نہیں رکھتی. جن کا بعد میں نام زندہ رہتا ہے تو نام کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی کربلا منعقد کرنا پڑتا ہے, نام کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی مینا کا واقعہ یاد کرنا پڑتا ہے, واقع کرنا پڑتا ہے. نام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو
کچھ رنگ دینا پڑتا ہے. سو اذیت اور تکلیف اور کوفت اور امتحان اور آزمائش اس لیے تھی تاکہ اس بے چینی کی وجہ سے ہاجرہ کا ایک ایک اٹھنے والا قدم حاجیوں کے لیے حج کا رکن بن جائے، حاجیوں کے لیے حج کا منسک بن جائے، حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے حضرت ہاجرہ کی یادگار قائم ہو جائے. تو جسے خدا نے صدیوں تک زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. ہمیں یہ حالات اچھے نہیں لگتے، ہم خدا کی تقدیر پر صبر کرنے کی بجائے نالہ و فغاں کرتے ہیں، حالات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. صبر بھی کرنا چاہیے، اس سے عافیت بھی طلب کرنی چاہیے، اس کی تقدیر پر راضی بھی رہنا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے مولا جو تیرا فیصلہ ہے میں اسی پر راضی ہوں. یہی تو وہ امت ہے جس امت کے لیے ذکر اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں کیے تھے. پہلے نبیوں کو بتایا تھا کہ اے میرے موسیٰ، ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے کہ وہ میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہوں گے اور میں ان کے کیے ہوئے تھوڑے نیک اعمال پر راضی ہو جاؤں. وہ مجھے قلت رزق کا شکوہ نہیں کریں گے اور میں ان سے قلت اعمال صالحہ کا شکوہ نہیں کروں گا. وہ مجھ پر راضی ہوں گے، میں ان پر راضی ہوں گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک دوسرے پر راضی ہوں گے. تو حضرت ہاجرہ کی اسی بے چینی اور بے تابی نے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں بنا دیا. پھر ایک وقت آیا کہ اسی صفا پر ایک بت سجا دیا گیا. آیت کریمہ کے اگلے حصے کی طرف چل رہے ہیں. ایک بت صفا پر سجا دیا گیا، اس کا نام اصاف تھا، الف سین الف فا. اور مروہ کی چوٹی پر دوسرا بت نصب کر دیا گیا، اس کا نام نائلہ تھا. اس کا نام نائلہ تھا. مروہ کی چوٹی پر سجا ہوا بت، اس کا نام نائلہ تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ اصاف اور نائلہ، یہ اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، اور ان کمبختوں نے بیت اللہ شریف کے حدود میں زنا کیا تھا، بیت اللہ شریف کے اندر زنا کیا تھا، اور اس بے حرمتی کی پاداش میں وہیں بت بن گئے تھے، وہیں وقت پر یہ بت بن گئے تھے. اب جہالت کا یہ عالم تھا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے انجام سے عبرت پکڑتے، لیکن لوگوں نے ایک کو صفا پر سجا دیا، دوسرے کو مروہ پہ سجا دیا اور دونوں کی پوجا شروع کر دی. دونوں کی، جب وہ سعی کرتے ہوئے صفا پر جاتے تو اصاف کو چھوتے، جب مروہ پر جاتے تو نائلہ کو چھوتے. صفا مروہ کی سعی جو کہ سنت ہاجرہ تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بت پرستی کا ایک حصہ بن گئی. بت پرستی کا بولو حصہ بن گئی. اب لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا کہ ہم یہاں پر سنت ہاجرہ کو زندہ کرنے آئے ہیں، بلکہ وہ صفا مروہ پر بھی سعی کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ نامی بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو جہاں سارے بت توڑے گئے وہاں اصاف اور نائلہ کو بھی توڑ دیا گیا، وہاں اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ دیا گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے صحابہ اکرام اب وہ صفا اور مروہ کی طرف جانے سے ہچکچائے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ صفا مروہ کی سعی بت پرستی کے مشابہ ہے. صفا اور مروہ کی سعی بت پرستی کے، بولو بت پرستی ہے، بت پرستی کے مشابہ ہے. جاہل لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے لیے صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، لہذا اب ہم صفا مروہ کی طرف نہیں جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صفا مروہ پر تو بت تھے، بتوں کی پوجا کرنے کے لیے ان کے درمیان دوڑا جاتا تھا،
اب ہم کیوں دوڑیں؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے محبوب ان لوگوں کو بتاؤ کہ بتوں کو تو آج کل تم نے رکھا تھا، اور صفا مروہ یہ بتوں کی پوجا کے مقام نہیں، یہ تو میری ہاجرہ کی سنت کی جگہ ہے۔ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ومن تطوع فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، کوئی گناہ نہیں۔ یہ انداز ان کے ذہنوں کے مطابق تھا، یہ انداز ان کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا بت پرستی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، گناہ نہیں ہے، بلکہ صفا مروہ کی سعی عمرہ کرنے والے پر بھی واجب ہے، حج کرنے والے پر بھی واجب ہے۔ اگر کوئی سعی نہیں کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا، اس پر قربانی کرنا پڑے گی، اسے جانور ذبح کرنا پڑے گا، جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اب میں اس شان نزول کو بتانے کے بعد آپ لوگوں کو یہ اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ سیدہ ہاجرہ کی یاد، ان کا نام، ان کا تصور ذہنوں سے اتر گیا تھا، ذہنوں سے، بولو، ان کی یاد فراموش ہو گئی تھی۔ صفا مروہ پر دوڑنے والے اصحاب اور نائلہ کی پوجا کے لیے دوڑتے تھے، اور صحابہ اکرام کا یہ سوال کہ یا رسول اللہ اس صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ بت پرستی کے مشابہ ہے، یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کے دلوں اور دماغ سے حضرت ہاجرہ کی یاد نکل چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا، ان کی یاد مٹ چکی تھی، ان کا ذکر فراموش ہو چکا تھا۔ یہ تو مصطفیٰ ہیں جنہوں نے حضرت ہاجرہ کو نیا ذکر دیا، ان کے ذکر کو نئی یادیں دی، ان کے مٹے ہوئے نام کو پھر سے زندہ کر دیا، ان کی مٹی ہوئی یادوں کو پھر سے چار چاند لگا دیے۔ تو گویا کہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جو مٹے ہوئے نام کو روشن کرتی ہے، جو مٹے ہوئے نام کو روشن کرتی ہے۔ سو لوگوں، اگر تم اپنے نام کو روشن کرنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، اگر تم اپنے آپ کو عزتوں کے مینارے پہ لے جانا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ علامہ اقبال نے تبھی تو کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جو چیز پست ہے، جو بھی پست ہے، تو خود پست ہے، تیرا نام پست ہے، تیرا کردار پست ہے، تیری سوچیں پست ہیں، تیرا معاشرہ پست ہے، تیری تہذیب پست ہے، تیرا تمدن پست ہے، جو بھی پست ہے، جو پست ہے وہاں قوت عشق مصطفیٰ لے آؤ، کیونکہ مصطفیٰ کے عشق میں وہ طاقت ہے کہ وہ پستیوں کو بلندیوں میں بدل دیتا ہے، پستیوں کو بلندیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی کی زندگی سے بھی کسی کی پست زندگی ہوگی؟ غلامی کی زندگی، رنگت کے کالے، غلام، پڑھے بھی نہیں، علم سے خالی، معاشرے کے دبے ہوئے لوگ، لیکن جب دل میں عشق مصطفیٰ آیا تو یہی بلال کی رنگت ہے جو جنت کی حوروں کا غازہ بن رہی ہے، جو جنت کی حوروں کا باعث حسن بن رہی ہے۔ یہی حضرت بلال ہیں جو ناقہ رسول کی لگام تھامے ہوئے جنت میں ساری کائنات سے پہلے داخل ہوئے۔ یہی وہ بلال ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ پیغمبر خدا عرش کی ماحول میں سنتا ہے۔ حضرت بلال کو قوت ملی، عروج ملا، حضرت صہیب کو عروج ملا، حضرت سلمان کو عروج ملا، حضرت یافور جو گدھا تھا، ارے گدھے کو عروج ملا، اس اونٹنی کو عروج ملا جس پر مصطفیٰ نے سواری کی، اس کبوتری کو عروج ملا جس نے غار ثور پر انڈے دیے۔ جس نے بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لیا پھر وہ مٹ نہیں سکا،
پھر وہ بلکہ اس نے تو تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، ہم تو مصطفیٰ سے ہیں۔ سو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، یادگار ہاجرہ ذہنوں سے فراموش ہو چکی تھی، پھر نئے سرے سے انہیں زندگی مصطفیٰ نے عطا فرمائی، اس یادگار کو تازہ مصطفیٰ نے کیا۔ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی نفل حج کرے، عمرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندے کو جزا دینے والا ہے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دینے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے ان الصفا والمروہ۔ آج حج اکبر ہے، لوگ مناسک حج، اراکین حج ادا کر رہے ہیں، اور آج ساری کائنات حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشانوں پر دوڑ رہی ہے، ان کی یادوں کو تازہ کر رہی ہے۔ لیکن یہاں بت پرستی کا آغاز ہو چکا تھا، پھر وہاں سے بت پرستی کو ختم کیا گیا، وہاں سے بت پرستی کو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ اصحاف صفا کی چوٹی پر اور نائلہ مروہ کی چوٹی پر سجایا گیا۔ رفتہ رفتہ یادگاری ہاجرہ ذہنوں سے فراموش ہو گئی، اور لوگ محض بتوں کی پوجا کے لیے یہاں صحیح کرنے لگے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بت پرستی کی وجہ سے صفا اور مروہ کی سائی کو نہیں چھوڑا، صفا اور مروہ کی سائی کو، سب بولو، نہیں چھوڑا، بلکہ جو برائی وہاں آ گئی تھی اس برائی کو ختم کیا، برائی کو ختم کیا۔ لیکن اچھی جگہ پر جانا، میں کوئی مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صفا مروہ پر جانا نہیں چھوڑا، وہاں پر جو برائی آ گئی تھی اس برائی کو ختم کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں داتا صاحب نہ جاؤ، درباروں پر نہ جاؤ، مزارات پر نہ جاؤ، کیوں؟ وہاں پر کچھ لوگ سجدے کرتے ہیں، وہاں برائی ہوتی ہے۔ ارے اگر وہاں پر برائی ہوتی ہے تو اسلام کیا بتاتا ہے؟ اگر اچھی جگہ پر برائی شروع ہو جائے، برائی کو ختم کرتے ہیں، اچھی جگہ پر جانا نہیں چھوڑتے، اچھی جگہوں پر جانا نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی مزار پر، کسی دربار پر، کسی اللہ والے کے روزے پر شراب نوشی شروع ہو جائے، وہاں پر نشے کی خرید و فروخت شروع ہو جائے، منشیات شروع ہو جائے، برے لوگ وہاں جائیں، تو برے لوگوں کو اچھی جگہ سے دور کرو، اچھی جگہ کو نہ چھوڑو، اچھی جگہ کو نہ چھوڑو۔ اور صفا مروہ، یہاں اللہ کی بندی کے قدم لگے حضرت ہاجرہ، اور حضرت ہاجرہ ولیہ ہیں، نبیہ نہیں، ولیہ ہیں، بولو سارے، کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی، عورت رسول نہیں ہوتی، ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی ولیہ کے قدم لگ جائیں تو پہاڑ اللہ کی نشانی بن جائے، پہاڑ اللہ کی نشانی بن جائے۔ اور آگے دیکھیے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ والبدن، قربانی کے جانور، اونٹ، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ جو خدا کے نام پر قربان ہونے والے، خدا کے راہ میں ذبح ہونے والے جانور ہیں، اللہ کہتا ہے یہ جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جانور بھی۔ کیا ان جانوروں نے چلے کیے ہیں؟ کیا ان جانوروں نے روزے رکھے ہیں؟ کیا ان جانوروں نے تقوی و طہارت اور نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا ان جانوروں نے ساری ساری رات عبادت کی ہے؟ صرف ان کو اللہ کے نام پر مختص کر دیا گیا، ابھی قربان ہوئے بھی نہیں، ہوں گے، ابھی قربان ہوئے نہیں، بولو، ہوں گے، صرف نام لگا ہے کہ یہ اللہ کے نام پر قربان ہوں گے۔ تو یہ قربانی کے جانور، یہ بھی اللہ کی نشانیاں۔
جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے وہ پہاڑ اللہ کی نشانیاں. تو جہاں پر پورا ولی کا وجود پڑا ہو کیا وہ مزارات اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ جہاں اللہ کے ولی کا پورا وجود پڑا ہو کیا وہ مزارات اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ بولو. سورہ حج آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک، بات یہ ہے کہ من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی. سورہ حج آیت نمبر 32 پارہ نمبر 17 کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو دروازوں پر؟ تو کچھ بات آپ بھی یاد رکھ لیں. پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 32 رب تعالیٰ فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ، جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ اس کا تعظیم کرنا بتاتا ہے کہ نماز اس کے دل میں اتر چکی ہے، روزہ اس کے دل میں اتر چکا ہے، قرآن کی تلاوت، کیونکہ تقوی کیا ہے؟ نماز پڑھنا تقوی ہے، روزہ رکھنا تقوی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا تقوی ہے. لیکن یہ سارا کچھ ظاہر کا تقوی ہے. جب نماز دل میں اتر جائے تو یہ باطن کا تقوی ہے. جب قرآن دل میں اتر جائے تو یہ دل کا تقوی ہے. جب روزے کا فیض دل میں اتر جائے تو یہ دل کا تقوی ہے. فرمایا فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ تعظیم کرنا بتاتا ہے، ادب بتاتا ہے، عاجزی کا اظہار بتاتا ہے کہ تقوی ان کے دلوں میں سما چکا ہے. تقوی ان کے دلوں میں سما چکا ہے. تو میرے دوستو اگر یوں اللہ کی نشانیاں ہیں تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی روضہ گنبد خضرا ہے. اللہ کی سب سے بڑی نشانی گنبد، بولیے، گنبد خضرا ہے. پھر وہاں بھی تعظیم کرنا دل کے متقی ہونے کی دلیل ہے. اس بات کی نشانی ہے کہ دل میں تقوی اتر چکا ہے. اور ساتھ ساتھ دل کے تقوی کے ساتھ یہ بات بھی بتا دیں کہ قربانی کے موقع پر بھی آپ دل کا تقوی ملحوظ رکھیں. قربانی کے موقع پر بھی دل کا تقوی ملحوظ رکھیں. یاد رکھو احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آ گیا کہ قربانی کرنے سے مقصود اپنے دل میں اس جذبے کو محسوس کرنا ہے جو جذبات آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھے. سب کچھ خدا کے نام پر لٹائے جا رہے ہیں. اپنے اکلوتے بیٹے کو چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا جو اپنے رب کی راہ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. دراصل قربانی اس جذبے کا نام ہے کہ تیرے سامنے تیرے ہاتھوں سے چھری تو تیرے بکرے پر چل رہی ہو، جانور پر چل رہی ہو، لیکن اس کے تڑپنے سے تو اپنے اوپر یہ کیفیت وارد کرے کہ مولا میں بھی اسی طرح تیری راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. تیرے نام پر یوں سمجھو کہ چھری میرے اپنے گلے پر چل رہی ہے اور میں اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہا ہوں. سنت اسماعیلی تو تب ہے، یا سنت ابراہیمی تو تب ہے کہ مولا تیرے نام پر اولاد آئے وہ بھی قربان، مال ہو وہ بھی قربان، میری اپنی جان ہو وہ بھی قربان. اس جذبے کو دل میں لانے کا نام قربانی ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے. لیکن اگر زیادہ لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کا جذبہ قربانی کیا ہوتا ہے کہ یار قربانی نہیں کریں گے تو بچے لوگوں کے گھروں کی طرف جھانکیں گے. ہوتا ہے نا؟ اگر خود قربانی نہیں کریں گے تو بچے جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں کو جھانکیں گے. میرے دوستو اپنی نیتوں کو درست کرو، خدا کی محبت کا احساس دل میں رکھو، اور قربانی میں جو مقصود ہے اس مقصود کو اپنے دل میں بساؤ. گوشت پھر بھی تمہارے بچوں نے کھانا ہے، لیکن قربانی کی روح کو فوت ہونے نہ دو. اگر پہلے دن ہی یہ جذبہ تھا، اگر پہلے دن ہی یہ جذبہ تھا تو پھر یاد رکھو تم نے گوشت حاصل کیا ہے، قربانی نہیں کی. تم نے جانور ذبح کیا ہے گوشت لینے کے لیے، قربانی نہیں کی. اور مسئلہ یہ ہے
کہ اگر 6 آدمی، ایک جانور میں 7 ہوتے ہیں نا، 6 آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں اور ان کے ساتھ 7واں وہ ہو جو گوشت لینے کے لیے ساتھ شامل ہے، تو باقی 6 کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ لہذا اپنے ساتھیوں کو ساتھ جوڑتے ہوئے ان کی نیتوں کو پہلے درست کر لیں۔ بھائی گوشت ہم نے اور ہمارے بچوں نے کھانا ہے، لیکن اپنی نیت جو ہے وہ یہی رکھیں کہ خدا کو راضی کرنا مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 37 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یاد رکھو تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ تو چمڑا میری بارگاہ میں آتا ہے، نہ گوشت اور نہ خون۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت، خون، چمڑا میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑا پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہاں تو تمہارے دل کے جذبات پہنچتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تو تمہارے دل کے جذبات پہنچتے ہیں کہ کس محبت اور خلوص کے ساتھ تم یہ قربانی کر رہے ہو۔ تو میرے دوستو آؤ، اگر ہماری نیتوں میں کوئی کمی تھی تو ہم آج اس کمی کو دور کریں کہ قربانی کرنے سے مقصود سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، قربانی کرنے سے مقصود سنت محبوب کبریا کو زندہ کرنا، قربانی کرنے سے مقصود اللہ کو راضی کرنا، اور قربانی کرنے سے مقصود اللہ کی محبت کے اس جذبے کو اپنے دل میں محسوس کرنا کہ مولا تیرے نام پر میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، جب تیری بات آ جائے گی تو جو میرا ہے سب تیرے نام پر قربان، سب تیرے نام پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت قربانی کو پانے کی توفیق۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ